نائمہ ایک وسیع و عریض سبز میدان میں ننگے پیر چلتی جا رہی تھی۔ اس کا دل ایک مقناطیسی حسن کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا، ایسے جیسے ایک چھوٹے سے بچے کو تتلیوں کے باغ میں چھوڑا جائے تو وہ ایک در ایک تتلی کے پیچھے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ اس در میدان میں بہت سارے ہرے بھرے درخت تھے، کچھ پھولدار پودے اور بیلیں بھی تھیں۔ بہت سارے درخت ایسے تھے جن کی ٹہنیاں چاروں سمتوں میں نکلی ہوئی تھیں، باریک، نفیس اور ایک جیسی۔ کچھ درخت ایسے تھے جن کی ٹہنیاں آسمان سے ہٹ کے چاروں طرف میں پھیلی ہوئی تھیں۔ اسے لگا درختوں کی ٹہنیاں اس طرح باہیں پھیلائی ہوئی ہیں جیسے آسمان سے اترتے حسن کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیں گی، یا ایسے جیسے کوئی اپنی باہیں پھیلائے کسی دعا کی مقبولیت کا منتظر ہو۔ اس نے سوچا، اس درخت نے نہ جانے کب سے باہیں پھیلا رکھی ہیں، پتہ نہیں یہ اپنی قبولیت کو سمیٹ رہا ہے یا اپنے منتظر رہ جانے کو۔ وہ وہاں موجود ہر پودے اور درخت کو حیرت زدہ آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، ایسے جیسے کہ وہ انسانوں کو دنیا سے پودوں کی دنیا میں آ گئی ہو، جہاں موجود ہر درخت جیسے کہ اسی سے مخاطب ہو۔ ایک دم چلتے چلتے اس نے دیکھا تمام پودے اور درخت ختم ہو گئے ہیں۔ اس نے ایک دم بے یقین نظروں سے مڑ کر دیکھا تو پیچھے خالی میدان تھا جس میں کوئی بھی درخت یا پودا موجود نہیں تھا۔ ایک دم گھبرائے ہوئی وہ اٹھی، گھبرا کے اس نے بیڈ پہ موجود سائڈ ٹیبل لیمپ کو جلایا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی پھیل گئی۔ جلدی سے اس نے جگ سے پانی گلاس میں ڈالا اور پی لیا۔ اسے بہت سارے لمحے لگے واپس حقیقت میں آنے میں، لیکن ذہنی طور پر وہ بھی اسی میدان میں تھی۔ ابھی تک اس کا دماغ اس خواب کو خواب مان نہیں پا رہا تھا۔ اسے بہت دنوں سے بہت سے وسوسے آ رہے تھے، شاید یہ خواب بھی اس کے سوچے جانے والے وسوسوں کا ہی ایک حصہ تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ داہنی کروٹ ہی سو رہی تھی اور فجر ہونے میں ابھی کافی وقت تھا۔ اسے اپنے بال سمیٹے اور بیڈ کے کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ بہت سارا وقت گزر گیا اس کو اس خواب کے بارے میں سوچتے، اتنا خوبصورت منظر جو ایک دم سراب نکلا۔ ایسا کیا اس کے ساتھ ہونے والا تھا جس سے وہ اپنی زندگی کو اس خواب سے جوڑ سکتی؟ سوچتے ہی سوچتے اسے فجر کی اذانیں سنائی دیں اور اس نے نماز پڑھنے کی نیت کی۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی اور صبح اٹھنے کا الارم سیٹ کر کے پھر سے سو گئی۔ صبح بامشکل آخری الارم پر وہ جلدی جلدی اٹھ کر کلینک جانے کے لیے تیار باہر نکلی اور اپنی ماما کو پیار دیا۔ ارے ناشتہ تو کرتی جاؤ، خالی پیٹ دوسروں کے مسئلے کیسے نپٹاؤ گی؟ اس نے جلدی جلدی ملک شیک کا گلاس خالی کیا اور کلینک کے لیے نکل گئی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس نے اپنا فون چیک کیا اور معمول کے مطابق کوئی نیا نوٹیفیکیشن نہیں تھا۔ وہ کلینک پہنچ چکی تھی۔ نائمہ ایک سائیکالوجسٹ تھی، وہ لوگوں کے نفسیاتی مسئلے سلجھاتی تھی۔ لوگوں کے نفسیاتی مسئلے سلجھانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم انسان الجھنے پہ آئے تو کسی کی کہی ہوئی ایک بات، کسی کا کوئی ایک رویہ یا عمل ہمیں مہینوں یا سالوں الجھائے رکھتا ہے اور ہم اس پریشانی میں الجھ رہتے ہیں جو دینے والے کو تو یاد تک نہیں رہتی، اور ہم اسی ایک نقطے پر اڑے رہتے ہیں، ہر دفعہ یاد کرنے پر نئے سرے سے خود کو تکلیف دیتے ہیں۔ ہم لوگوں کو کبھی یہ کنٹرول نہیں دینا چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ہمارا ذہنی سکون چھین لیں۔ انسان کو دو چار ہونے والے نفسیاتی مسئلے ان کے اس وقت کے حالات پر بہت حد تک منحصر کرتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ہی خالی ہاتھ ہوں اور زندگی آپ کو نوازنے کے بجائے طلب ہی کرتی جائے، اور اس وقت آپ کے ساتھ کھڑا کوئی مضبوط سہارا نہ ہو، تو بہت چانسز ہے کہ آپ تھک کر گر جائیں گے۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ تو خود کسی طویل مسافت کی مسافر تھی۔ اسے کبھی کبھی لگتا تھا کہ وہ خود بھی تھک کر بس گر جانے والی ہے۔ کلینک سے واپسی پر اس نے اشارے میں کھڑی کار میں اچانک ایک منظر دیکھا۔ دانیال ابراہیم کسی لڑکی کے ساتھ اپنی گاڑی میں بیٹھا باتوں میں مشغول تھا۔ ایک ہی لمحہ لگا تھا اس سے ٹوٹنے میں۔ ہمارا دماغ فوراً سے خوشیاں غمی کو پروسیس نہیں کر پاتا، اسے وقت لگتا ہے، اور نائمہ سعید کو بھی وقت لگا تھا۔ اچانک سے اسے لگا کہ اس کی آنکھیں نم ہیں، بلکہ چہرہ بھی ہلکا سا تر ہوا تھا۔ ایک چھپے سے احساس کو ایک لمحہ لگا تھا ظاہر ہونے میں۔ دانیال ابراہیم نائمہ کے بڑے تایا کا بیٹا تھا، جو کہ پڑھائی کے سلسلے میں لندن رہائش پذیر تھا۔
پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہیں پہ سیٹل ہو گیا اور وہ ہمیشہ سے اپنے تایا جان کی آنکھ کا تارا تھی۔ اسے اپنے والد سے بھی زیادہ اپنے تایا جان سے محبت تھی، جبکہ 5 سال پہلے اچانک دل کا دورہ پڑ جانے پر اس کے بابا کا انتقال ہو گیا تھا۔ نائمہ اور اس کے گھر کی ہر ذمہ داری اس کے تایا جان نے سنبھال لی، کیونکہ اس کے بابا اور تایا ایک ساتھ بزنس کرتے تھے۔ نائمہ کا بڑا بھائی شادی شدہ ہے اور وہ آسٹریلیا میں اپنی بیوی کے ساتھ رہائش پذیر ہے۔ 1 سال پہلے۔ کیا کہہ رہے ہیں بابا جان؟ نکاح کوئی کھیل نہیں ہے، ایسے کیسے اچانک سے میری زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں آپ؟ تمہیں پتا ہے کہ یہ اچانک نہیں ہے، بلکہ تمہیں کو تو پتا ہے۔ میں ہمیشہ تمہیں نائمہ کے لیے ذہنی طور پر آگاہ کیا ہے کہ وہ بچی مجھے بہت پیاری ہے۔ بابا، شادی میں کر رہا ہوں، میری رائے آپ کے لیے اہم ہونی چاہیے، نہ کہ اپنی، جبکہ میری اس سے کوئی جذباتی وابستگی ہے ہی نہیں۔ تو ہم دونوں اچانک ایسے کیسے ایک ساتھ رہ سکتے ہیں؟ اس نے تقریباً ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا، اچھے دل والے دو لوگ جب مخلص ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں تو وابستگی، خلوص اور محبت سب اپنے آپ آ جاتا ہے۔ غلط، بالکل غلط بابا، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میری اپنی شادی ایک فورس میرج ہو جانے والی ہے، جس سے میں نے ہمیشہ نفرت کی ہے۔ مجھے ترس آتا ہے بابا ایسے لوگوں پر۔ میں نے اپنے آس پاس ایسے لوگوں کے بہت زیادہ سفر کرتے دیکھا ہے۔ مجھے نفرت ہوتی ہے ایسی منافقت سے جس میں بغیر کسی ایموشنل انڈرسٹینڈنگ اور وابستگی کے لوگ سالوں سال ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں۔ وہ منت کرنے والے انداز میں اپنے بابا کے سامنے بیٹھ گیا۔ تو کیا تم کسی اور کو پسند کرتے ہو یا کسی اور کو زبان دے چکے ہو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن ابھی تو میں سوچ رہا تھا، اور شادی تو خیر مجھے ابھی کرنی ہی نہیں ہے، اور آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ میں بالکل بھی فلیکسیبل نہیں ہوں۔ تو کیوں نائمہ پر ظلم کرنے والے ہیں آپ؟ تو تمہیں پتا ہی نہیں ہے کہ تمہیں اب تک کیسی لڑکی سے شادی کرنی ہے؟ یہ بالکل غلط معیار بنا لیے ہیں بیٹا۔ اب ہم نے شادی کو بھی حساب کی کیلکولیشن کی طرح سمجھنے لگ گئے ہیں۔ ایسی ویسی کتنی کب، کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے تمہارے پاس۔ تم دونوں میرے اپنے بچے ہو یار، میں تم لوگوں کے آر پار دیکھ سکتا ہوں۔ تم دونوں منافق نہیں ہو اور میرا فیصلہ اٹل ہے۔ تم مجھے جس قسم کا باپ مرضی سمجھو، لیکن نکاح تو تم اس سے بہرحال کر کے جاؤ گے۔ بابا، یہ اتنا اہم ٹاپک کیوں بن گیا ہے میری زندگی کا؟ ابھی بہت سے ضروری کام رہتے ہیں میرے، میں ابھی سیٹل ہوا ہوں وہاں پہ۔ وہ چڑ گیا تھا۔ بیٹا، دانی نکاح پر انسان کی ہی تکمیل ہوتا ہے۔ میں نے بہت پہلے تمہارا نکاح کر دینے کے حق میں تھا، لیکن میں نے تمہاری رائے کا احترام کیا، اور ابھی تمہارے پاس کوئی ایک بھی دلیل نہیں ہے شادی نہ کرنے کے لیے۔ اور یہ اچانک فیصلہ تو بالکل نہیں ہے، یہ بہت دفعہ میں تمہارے سامنے ذکر کر چکا ہوں، اور بس ابھی یہ میرا آخری حکم ہے۔ اپنے واپس جانے سے پہلے کہ کوئی بھی تاریخ دے دو مجھے نکاح کے لیے۔ اس کے بعد اس کو اپنے ساتھ لندن لے جانا چاہو یا واپس ادھر آ کے سیٹل ہو جانا، وہ فیصلہ تم دونوں میاں بیوی کا ہوگا۔ وہ سختی سے کہہ کر باہر نکل گئے تھے۔ دانیال نے خاموش اور بے بس نظروں سے اپنے باپ کو جاتے دیکھا۔ جو فیصلہ ہر طرح سے اولاد کا حق ہے کہ وہ اپنی رضامندی سے لیں، اپنی خوشی کو سامنے رکھ کر، وہ ایک فیصلہ اولاد پہ تھوپ دینے کے بعد والدین ہمیں اپنی آنے والی ساری زندگی کے لیے آزاد کر دیتے ہیں۔ کیسی آزاد اولاد ہے ہم! اولاد میں اتنی جذباتی پختگی تو ہوتی ہی نہیں ہے کہ جس بات پہ اس کے والدین ڈٹ جائیں یا حکم صادر کر دیں یا اسے جذباتی بلیک میل کر دیں، وہ اس بات سے ہٹ جائیں۔ نہیں، یہ بہت تکلیف دہ عمل ہے اولاد کے لیے، اور یہ تکلیف دہ پتہ ہے کس اولاد کے لیے ہے؟ فرما بردار اولاد کے لیے۔ اول، جن کو باغی ہونا نہیں آتا، دوم، جن سے باغی ہوا نہیں جاتا، یا سوم، جو اپنے والدین کے باغی ہونا نہیں چاہتے۔ فرما بردار اولاد کے بس یہی 3 قسمیں ہیں دنیا میں۔ دانیال نے چپ چاپ اپنی جیکٹ اٹھائی اور گاڑی کے لیے گھر سے باہر نکل گیا۔ اس سے پتا تھا کہ اس کے بابا جس بات میں ڈٹ جائے وہ ہو کے رہتی ہے۔ اس کی ماما شاید کچھ کر پاتی، لیکن اسے پتا تھا وہ ساتھ والے کمرے میں جب سب سن رہی تھی، وہ کچھ کرنا چاہتی اگر تو وہ ضرور اس کا ساتھ دیتی، لیکن وہ بابا سے پہلے اس کے ساتھ اس موضوع پر ایک بیٹھک لگا چکی تھی۔ سب بیکار تھا۔ دانیال کو پتا تھا کہ وہ ہار گیا ہے، اسے نکاح کے لیے رضامندی دینی ہی تھی۔
نہیں تو شاید اس کے جیتے جی اس کے لیے گھر کا ماحول ہمیشہ خراب ہی رہتا، اور بہت ساری مجبور اولاد کی طرح اسے بھی والدین پیارے تھے۔ شام کے وقت سمندر پہ اکیلا بیٹھا وہ بہت ساری باتیں سوچتا رہا، بہت سی باتیں، معنی اور بے معنی۔ ہم کہہ نہیں پاتے، لیکن ہمارا محبوب مشغولہ ہوتا ہے اسے سوچنا جسے ہم کر نہیں پاتے۔ اس نے بھی اپنا محبوب مشغولہ دل لگا کر کیا۔ اسے نائمہ سے بظاہر کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن وہ ابھی اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا، کہاں نکاح کر کے فوراً واپس لندن چلا جائے گا، اور وہاں کی تیز زندگی میں خود کو مگن کرنا تو پہلے ہی بہت آسان ہے۔ اس دوران اسے نائمہ کو قبول کرنے کے لیے کچھ وقت بھی مل جائے گا، شاید۔ دوسری طرف نائمہ کا حال بھی الگ نہیں تھا۔ اسے بھی دانیال سے منسوب کیے جانے کے لیے ذہنی طور پر رضامند کیا جا رہا تھا، لیکن وہ ذہنی طور پر تقریباً تیار تھی، اور اس کے لیے یہ بات قبول کرنا قدرے آسان تھا۔ شاید ہم بیٹیاں عادتاً بھی جلدی مان جاتی ہیں، یا پھر شاید اس لیے بھی کہ ابھی تک دانیال سے بہتر کوئی چوائس نہیں تھی۔ اس کے لیے کچھ رشتے آ رہے تھے جن کو وہ قطعاً قبول نہ کر پاتی۔ پھر دانیال تایا ابراہیم کا بیٹا ہے، اس کے لیے یہ بھی ایک پرسکون بات تھی۔ دیکھنے میں بھی ہینڈسم تھا ہر طرح سے، یا شاید وہ کسی بھی لڑکی کا خواب ہوتا۔ دونوں فریقین نے تو ان کے رن اپنی اپنی رضامندی دے دی۔ نکاح سادگی سے قرار پایا۔ نائمہ نے ہلکے سے آسمانی رنگ کی قمیض اور غرارہ زیب تن کیا ہوا تھا، ہاتھوں میں گلاب کے گجرے اور ہلکا سا میک اپ اور نازک سی جیولری۔ وہ خود بھی بے حد نازک اور خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن اسے نکاح والے دن اپنے بابا بے حد یاد آئے۔ بات بے بات اس کا رو پڑنے کا دل کیا، اور وہ روئی بھی۔ جبکہ نکاح نامے پر سائن کرتے دانیال کا دل ہر طرح کے جذبات سے عاری تھا، یا شاید وہ خود کو ایسے ظاہر کر رہا تھا۔ لیکن ایک بات دونوں میں مشترک تھی، دونوں نے دل سے دعا کی تھی کہ آنے والی زندگی کی آسانیوں اور سکون کے لیے شاید قدرت نے ہی دونوں کو توفیق دے دی تھی۔ یہ اسی کے تو کھیل ہے سارے، جو طے کرنا ہوتا ہے وہ مانگنا بھی سکھا دیتا ہے۔ لیکن ان دونوں کے لیے قبولیت تھی کہ نہیں، یہ دونوں ہی نہیں جانتے تھے۔ فنکشن کے دوران دونوں نے ایک دوسرے سے کوئی بھی بات نہیں کی، نہ ایک دوسرے کو سراہا، نہ تعریف کی، نہ کوئی امید یا یقین دلایا۔ کچھ دیر بڑوں میں بیٹھ چکنے کے بعد دونوں اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نائمہ کا دل ایک دم اتنے سارے نئے خواب سجا کے بیٹھا تھا۔ وہ جذباتی طور پر بہت کمزور تھی، آج اپنے بابا کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور اس نے سوچ رکھا تھا کہ دانیال اسے سنبھال لے گا، کم از کم آج کے دن تو۔ لیکن یہ سوچیں ہی تو بہت درد دیتی ہیں، ان کا پورا نہ ہونا ہم پر بہت جلد اثر انداز ہوتا ہے۔ محبت اور محبت میں شادی ہر کسی کا نصیب نہ صحیح، ہر کسی کی خواہش ضرور ہوتا ہے، چاہے ہم خود سے بھی یہ بات چھپائیں۔ محبت تو خیر بڑی نعمت ہے، بڑی دین ہے، عطا ہو جائے کرم اس کا، ورنہ اس کی خواہش تو ہر دل کی چھپی ہوتی ہے کہ اسے چاہا جائے۔ دانیال ایک دو دن دوستوں کے نام پر گھر سے غائب رہا، اور تیسرے دن آ کر اس نے اپنی واپسی کی ٹکٹ دکھا دی کہ کل صبح اس کی واپسی ہے، 1 سال تک دوبارہ چکر لگائے گا۔ باقی سب کی طرح نائمہ کو بھی یہ بات بہت تکلیف دے رہی تھی۔ کافی دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد بالآخر اس نے سوچا کہ اگر دانیال اس سے بات نہیں کر پا رہا تو اس سے ہی کر لینی چاہیے۔ آخر کو وہ دونوں ایک دوسرے کے ایک جتنے محرم ہی تو ہیں نا۔ کیونکہ 3 دن گزر جانے کے بعد اس کو یقین ہو چلا تھا کہ دانیال شاید ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ بہرحال ایک فیصلہ اس کے لیے کیا گیا تھا، ایک فیصلہ وہ لے رہی تھی کہ اس سے بات تو کرے گی۔ ان کو اور تایا جان کا گھر اوپر نیچے کا پورشن تھا۔ اوپر والا گھر اس کے بابا کا تھا اور نیچے والا گھر بڑے بھائی تایا جان کا۔ نیچے سیڑھیاں اترتے ہی اسے تایا نظر آئے، جنہوں نے والہانہ اسے گلے سے لگا لیا۔ دانیال کہاں ہے؟ نائمہ نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ انہیں پلیز اوپر ٹیرس میں بھیج دیں تایا جان، مجھے بات کرنی ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے خود دانیال بھی سامنے آ گیا، لیکن نائمہ تب اوپر چلی گئی تھی۔ اس کی عزت نفس پہ ناگوار تو بہت گزر رہا تھا
کہ 3 دن سے اس کے شوہر نے اس سے کسی قسم کا بھی کلام پسند نہیں کیا اور اب بنا بتائے واپس جا رہا ہے۔ اس کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ کسی کا بھی دل کٹ کے رہ جاتا۔ جو بھی ہونا تھا وہ اپنے سفر متعین کرنا چاہتی تھی، کٹھن یا آرام دہ، یہ تو تقدیر پر منحصر تھا۔ دانیال کے لیے یہ غیر متوقع تھا کہ نائمہ خود نیچے آ کر سے بات کرنا چاہے گی۔ اس نے بڑے نارمل انداز میں بابا کو کہا کہ میں ذرا اوپر سے ہو کر آتا ہوں، جیسے کہ وہ تو دن میں کئی بار چکر لگاتا ہو ان کے گھر کے۔ تھکے تھکے قدموں سے ٹیرس کی سیڑھیاں چڑھتے اس نے نائمہ کو دیکھا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑی تھی، رخ دوسری طرف تھا، ایسے جیسے کسی نہ آنے والے مسافر کا منتظر ہو کوئی۔ وہ ایسے ہی چلتا چلتا اس کے بالکل پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا۔ نائمہ نے آہٹ محسوس کر لی۔ اس نے بات کا آغاز کیا۔ تھوڑی بہت بات چیت تو ان کے درمیان ہمیشہ ہو جایا کرتی تھی۔ دانیال جب بھی پاکستان ہوتا وہ اپنی چچی سے ملنے بھی آیا کرتا، لیکن آج اسے الفاظ ڈھونڈنا پڑ رہے تھے، پتہ نہیں کیوں، لیکن وہ بات کرنا ہی نہیں جاتا تھا۔ کیسی ہو نائمہ؟ ٹھیک، ایک لفظی جواب آیا تھا۔ اس نے بالکل شکایت نہ کی۔ کسی سے اس کے رویے کی شکایت کرنے سے پہلے آپ کا اس شخص کے لیے اہم ہونا ضروری ہے، ورنہ بڑی بے وقت سی بات ہے۔ خاموشی رہی دونوں کے درمیان کچھ لمحے، بس جیسے کوئی بات نہیں تھی کرنے کو۔ شاید کسی ایک کے پاس تھا بہت کچھ کہنے کو۔ اگلی فلائٹ بہت لیٹ ہے اور میرے بہت سارے کام ہیں، وہاں تو کل بس نکل رہا ہوں۔ یہ فیصلہ صرف بابا کا تھا۔ مجھے پتا ہے کہ تم بھی اپنا کیریئر بنانا چاہتی ہو بھی، جاب کے لیے اپلائی کرتی رہنا اور خود کو مصروف رکھنا، جیسے کہ تمہارے پلانز تھے جن کے بارے میں تم اکثر بات کیا کرتی تھی۔ کل ملا کے یہ 3 باتیں کہنے آیا تھا وہ اسے۔ کچھ دیر پھر خاموشی رہی۔ نائمہ کو لگا کہ وہ کہے گا، شاید وہ کہے کچھ۔ چلو میں چلتا ہوں، ابھی پیکنگ کرنی ہے، خیال رکھنا اپنا اور چچی کا۔ اس نے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ سب کے سب نارمل ہی تو ہے ان دونوں کے درمیان، اور وہ چلا گیا۔ اس کے جانے کے کافی دیر بعد بھی نائمہ اوپر بیٹھی رہی، بہت سی باتیں سوچتی رہی۔ وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھالنے والی مضبوط لڑکی تھی۔ اس کے بابا نے ہمیشہ اسے جذباتی طور پر مضبوط رکھا تھا۔ شاید انہیں پتا تھا کہ وہ بہت اکیلی پڑنے والی ہے۔ اگلی زندگی کا سفر اس پر عیاں ہو گیا تھا۔ اسے مضبوط کرنا تھا، خود کو وقت دینا تھا کسی بھی اور فیصلے سے پہلے۔ اس نے جلدی سے ایک کلینک جوائن کر لیا، ساتھ خود کو پڑھائی میں بھی مصروف رکھا۔ جتنا ہو سکا اس سوچ سے بچنے کی کوشش کی کہ کوئی انسان ہے جس سے نکاح کر کے چھوڑ کے چلا گیا ہے۔ اس 1 سال میں ان کے درمیان ہونے والی بات اس طرح شروع ہوتی تھی کہ ماں باپ نے کبھی تایا اور تائی جان کے کال یا ویڈیو کال کے دوران اسے کوئی اچانک فون پکڑا دیتا، لو رحمہ بات کرو تم بھی۔ دانیال بڑے نارمل انداز میں اسے حال احوال پوچھ لیتا، بس اس سے زیادہ کی شروعات کسی نے نہیں کی۔ نائمہ نے اس کے لیے بات کرنا چاہی تھی کہ بات ہو، اسے پتا چلے اگلا انسان کیا چاہتا ہے۔ وہ بے مول ہونا نہیں چاہتی تھی، لیکن بے مول ہو رہی تھی، اور یہ اس کے لیے بہت اذیت تھی۔ وقت کا یہ احسان تو ہمیشہ سے رہا ہے کہ چاہے ہم اسے گزارنا چاہ رہے ہوں یا نہیں، چاہے ہم سے یہ گزر رہا ہو یا نہیں، یہ اپنی رفتار سے بھاگتا ہے، ہماری رفتار سے میل نہیں کھاتا۔ ہماری زندگیاں وقت کی رفتار پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ 1 سال گزر گیا، دونوں کو ایک دوسرے کو بے مول کیے۔ دانیال نے واپس آنا تھا اپنے کسی کام کے سلسلے میں ہی شاید، لیکن اس نے سن رکھا تھا کہ وہ اب کچھ وقت رکے گا۔ اسٹیئرنگ پر اس کے ہاتھوں کی گرفت سخت ہو گئی اور آنکھیں مسلسل نم۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس چوراہے پر آ کر کھڑی ہوئی ہے۔ اگر دانیال اس رشتے کے لیے کچھ وقت چاہ رہا تھا تو اس نے بلا جواز وقت دیا تھا، خود کو بوجھ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اس نے دانیال نے کل ملا کے اسے صرف یہ بات کہی تھی کہ خود کو مصروف رکھنا، اس نے رکھا تھا۔ اب اسے کسی حتمی فیصلے کی طرف جانا تھا۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگیوں کی محرومیوں اور مایوسیوں میں ایک دفعہ گھر جائیں تو نکل نہیں پاتے، اسے اسی دائرے میں ہی چلتے جاتے ہیں۔ ان مایوسیوں کے آگے کی زندگی ختم کر لیتے ہیں وہ خود پر، باقی دنیا کو تسخیر کرنے کا سفر شروع ہی نہیں کر پاتے۔ پتہ ہے کیوں؟
کیونکہ ہمت چاہیے ہوتی ہے، ویژن اور ارادہ چاہیے ہوتا ہے۔ زندگی کو ہر حال میں پورے پوٹینشیل سے جینا چاہیے۔ آپ کو جو بھی خواہش ہے وہ اسی زمین و آسمان میں موجود ہے، تلاشنا آپ نے ہے۔ حالات جیسے بھی ہوں اپنی انفرادیت پہ آنچ نہ آنے دیں، خود کو خود کے لیے مضبوط اور زندہ دل رکھیں۔ سوچنے کی حد تک تو وہ بہت ہی مثبت باتیں سوچ لیا کرتی تھی، پھر آج اچانک دانیال کو کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ کر اسے اپنے ضبط پر قابو نہیں رہا۔ اس نے کچھ آنسو بہہ جانے دیے، مگر وہ بات کرے گی۔ ہر مسئلے کے بعد وہ یہی سوچا کرتی تھی۔ دانیال گھر آیا تو معمول کے مطابق اس نے سب کو ملنے کے بعد چچی یعنی نائمہ کی والدہ سے ملنے اوپر بھی آنا تھا۔ اسے تو وہ خیر کسی طرح بھی نہ لانا تھا۔ دانیال اوپر آیا۔ نائمہ لاؤنج میں صوفے پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس نے لائٹ پنک کلر کا لمبا کرتا پہن رکھا تھا، ہم رنگ شفون دوپٹے ٹراؤزر کے ساتھ بالوں کی ڈھیلی سی چٹیاں بنا کر ایک سائڈ پر پڑی تھی۔ خود وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کیس ریڈنگ کر رہی تھی۔ پورے 1 سال کے بعد اس کا شوہر اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ السلام علیکم نائمہ، کیسی ہو؟ وہ ویسے ہی لیٹنے کے انداز میں بیٹھی رہی، اپنی پوزیشن نہ بدلی، صرف نظریں اس کے چہرے سے آنکھوں تک گئیں۔ کچھ دیر تک وہ صرف اس کی آنکھوں میں دیکھتی گئی، بنا کوئی جواب دیے، جسے کھوج رہی ہو شاید اپنا مستقبل۔ آدھا یا شاید پورا منٹ گزر گیا، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ دانیال نے اس کی آنکھوں میں بلا کی سرد مہری اور غصہ دیکھا، جس کی ٹھنڈک اس کی ریڑھ کی ہڈی تک دوڑ گئی۔ اس سے کوئی جواب نہ پایا تو اس نے اپنی نگاہوں کا رخ واپس لیپ ٹاپ کی طرف کیا اور سر ہلا دیا، جیسے کہتے ہیں ہاں ٹھیک، زبان سے کچھ نہ بولی۔ دانیال پتہ نہیں کیا سوچ کے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر دونوں پھر خاموش رہے، پوری سرار سا۔ اور کلینک کیسا چل رہا ہے تمہارا؟ جاب کیسی جا رہی ہے؟ نائمہ نے پھر توقف کیا، تھوڑا وقت لیا، پھر زبان کھولی۔ ٹھیک، اور کچھ؟ اب کی دفعہ نائمہ کی آنکھوں میں واضح غصہ تھا۔ دانیال سے بھی کوئی بات نہ بن پائی۔ کچن سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ کچھ لمحوں بعد اٹھا اور چچی جان کو آواز دینے لگ گیا۔ ان کو ہمیشہ کی طرح والہانہ ملا۔ ان کی صحت کی، ان کی دوائیوں کی اور روٹین کی سب تفصیل پوچھی، لیکن یہ سب باتیں تو وہ ان سے ہمیشہ پوچھا کرتا تھا۔ ماما نے کہا کہ وہ رات کو کھانا ہمارے ساتھ کھائیں تو اس نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، نیچے سب ایک ساتھ مل کر کھانا کھائیں گے، اور پھر وہ چلا گیا۔ ماما کے لیے شاید ہم دونوں بس نارمل تھے، لیکن اب ان سے بڑوں سے بات کرنے سے پہلے دانیال کا لائحہ عمل جاننا تھا۔ بلکہ کیوں؟ وہ اس کا لائحہ عمل کیوں جانے؟ اسے اپنا فیصلہ سنانا تھا اسے، لیکن نہیں، شاید وہ اسے نہیں کہہ پاتی، لیکن بہرحال کچھ تو متعین کرنا تھا نا۔ وہ اچھے سے تیار ہوئی، اسے سجنا سورنا پسند تھا اپنے لیے۔ وہ خود سے محبت کرتی تھی، اپنے آپ کو وقت دیتی تھی۔ اس نے بلیک کلر کی لون کی لمبی فراک پہنی جس کے بازو چوڑی دار تھے اور دوپٹہ شفون کا اور بے حد حسین۔ کانوں میں اور گلے میں نازک سی جویلری پہنی، بالوں کو پونی ٹیل کی۔ اس کے بال سیاہ تھے، خوبصورت تھے، لیکن ان پر محنت کیا کرتی تھی۔ وہ جاذب نظر تھی۔ ماما کے ساتھ نیچے آئی اور تایا اور تائی جان کے پاس بیٹھ گئی۔ تائی جان دانیال کو بتانے لگے کہ نائمہ کو جب بھی وقت ملتا ہے ہمارے پاس ضرور آتی ہے، بلکہ کچھ نہ کچھ پکا کے ہمیں کھلاتی بھی رہتی ہے۔ ان سب کا دل ایک دوسرے کے ساتھ جڑا تھا، وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ایک وہی تھا جس کے دل کی کسی کو خبر نہ تھی کہ سینے میں موجود بھی ہے کہ ولایت ہی چھوڑ آئے ہیں۔ تائی نے دانیال کے ساتھ والی کرسی پر بٹھایا نائمہ کو۔ وہ بہرحال بیٹھ گئی، لیکن ایسے تھی جیسے بیٹھے بیٹھے شاید کوئی پلیٹ ہی اٹھا کر دانیال کے سر پر دے مارتی، کہ شاید اس کے غصے کو قرار پڑتا۔ یار دانی بیٹا، تم دونوں کچھ پلان کرو، آپس میں وقت دو ایک دوسرے کو، اپنے رشتے کو، آؤٹنگ پہ جاؤ، ایک دوسرے کو سمجھو، اور پھر دونوں آپس میں طے کر کے مجھے بتاؤ اور اپنی شادی کی تاریخ دو۔ تایا جان نے نیا حکم صادر کیا تھا۔ ان دونوں کے ہاتھ ایک دم رکے تھے۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے آج ہی، اسے دانیال کو کہا تھا، جو کہ تقریباً سب نے سنا تھا۔ ہاں بیٹا، تم لوگ ایسے کرو کہ یہ دونوں باہر ہو آؤ۔ کچھ فیصلے ہر بار اس سے ہی لینے پڑ رہے تھے، کیونکہ زندگی اس کی بھی تھی جو داؤ پر لگی تھی۔ دانیال نے کہا ہاں ٹھیک ہے، چلے جائیں گے۔ اسے اب لگ رہا تھا کہ وہ مزید بھاگ نہیں پائے گا۔ اچھا پرسکون گھرانہ تھا ان دونوں کا۔
بڑے آپس میں ایک دوسرے سے جڑے تھے، اس لیے شاید سب کو گزرے 1 سال کے بعد بھی لگتا تھا کہ انہی کے تو بچے ہیں، سب ٹھیک ہے اور سب غلط تھا۔ نائمہ نے اپنی گاڑی کی چابی منگوائی، دروازہ کھولا اور اسٹیئرنگ سنبھالا۔ وہ خود کو خود کی نظر میں اوپر رکھنا چاہتی تھی، اس رشتے کو موقع دے کر، یا شاید کچھ اور ہی منظور تھا قدرت کو۔ دانیال نے فرنٹ ڈور کھولا اور نائمہ کے بالکل پاس بیٹھ کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی پرفیوم کی مہک نائمہ نے محسوس کی۔ وہ صرف نکاح کے وقت ایک دوسرے کے اتنے قریب بیٹھے تھے۔ بلا اختیار نائمہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی، لیکن اس نے خود کو مضبوط اور بے تاثر رکھا، ایسے جیسے یہ کچھ لمحے کا خواب تھا، سراب تھا، اسے جینا نہیں تھا، بس کاٹنا تھا۔ گاڑی میں اس کی USB اٹیچ تھی اور ایک دم حدیقہ کیانی کی غزل لگی۔ جانے اس دل کا حال کیا ہوگا، تیرا وعدہ اگر وفا ہوگا، جان جائے گی اور کیا ہوگا۔ اس نے غزل چلنے دی۔ بالآخر دانیال کی آواز اس کی سماعت میں آئی، کہاں جا رہے ہیں؟ اور نائمہ اس لمحے ایسے تھی جیسے صدیوں سے چپ ہو، کوئی بات ہی نہ کہی ہو۔ صدیوں پہلے شاید اس کے لب واہ ہوئے ہوں۔ کہیں نہیں، 2 لفظوں کا جواب آیا تھا۔ وہ بلا سوچے بولی، بڑا یونیک نیم ہے اسپاٹ کا، کولڈ کافی ملتی ہے وہاں کہ نہیں؟ پتہ نہیں دانیال کی ہنسی مذاق کہاں سے آ گئی ان دونوں کے بیچ۔ اس نے ہنسنے کی بجائے ایک لمبی سانس لی اور کچھ آگے ایک ریسٹورنٹ کے پاس گاڑی روک دی۔ یہ ایک چھوٹا سا آؤٹ ڈور لان کیفے تھا، زیادہ رش نہیں تھا۔ نائمہ نے گاڑی پارک کر دی۔ کراچی میں آؤٹ ڈور فوڈ اسپاٹس بہت زیادہ ہیں، رات کو چلنے والی اس کی ہواؤں کی وجہ سے۔ وہ کارنر میں ایک ٹیبل کی طرف چل دی۔ دانیال پیچھے تھا، مینیو بوائے بھی ساتھ ہی آ کھڑا ہوا۔ کولڈ کافی ہے آپ کے پاس؟ دانیال نے پوچھا۔ جی ہاں، زبردست قسم کی، 2 لے آئے، نائمہ نے تائید کی۔ گویا کولڈ کافی میں ان کی پسند مشترک تھی، فرسٹ سملیرٹی۔ نائمہ نے اپنے ذہن کو جھٹکا۔ دانیال کو بات کرنے کے لیے وہ لے کر آئی تھی تو بات کا آغاز بھی اسی کو کرنا تھا۔ اس نے کچھ وقت لیا، فون اور گاڑی کی چابی سامنے میز پر رکھی، دونوں ہاتھ ایک ساتھ جوڑنے کے انداز میں رکھے۔ جی تو دانیال ابراہیم، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اپنے بارے میں، ہمارے اس رشتے کے بارے میں اور میرے بارے میں۔ 3 باتیں اس نے توڑ توڑ کر وقفے کے ساتھ کہیں اور سانس گہری لی۔ دانیال نے نظر بھر کر اس کے چہرے اور اس کی ویرانی کو دیکھا۔ ایک لمحے کو شاید اس کے چہرے پر گلٹ ابھرا۔ دیکھو نائمہ، سب کچھ بہت اچانک تھا میرے لیے، مجھے وقت چاہیے تھا، اور اب دیکھتے ہیں، میں کچھ عرصہ یہی ہوں۔ وہ پھر وہیں کھڑی تھی جہاں 1 سال پہلے وہ اس سے بات کرنے سے اوپر بلا کر لائی تھی، اور وہ بغیر کوئی بھی اچھی یا بری بات کہے اسے چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ہوتے ہیں کچھ لوگ جو آپ کو زمین و آسمان کے درمیان معلق رکھتے ہیں، جو نہ خود فیصلہ کر پانے کا حوصلہ رکھتے ہیں، نہ دوسروں کی اذیت کا ذمہ اپنے سر لیتے ہیں، اور نہ کسی کی اذیتوں کو ختم کرنے میں ہاتھ پیر ہلاتے ہیں، حالانکہ سراسر وجہ انہی کی واحد ذات ہوتی ہے۔ دیکھے دانیال، نائمہ نے توقف کیا، جیسے لہجہ منت انگیز ہو، میں شاید ہمارے اس رشتے کو تیسرا موقع نہ دے پاؤں، بات کرنے کا، حل نکالنے کا۔ میں بھی آپ کی طرح جانے دے سکتی ہوں یہ سب، لیکن میری زندگی اثر انداز ہو رہی ہے بری طرح، اور اگر کسی بھی طریقے سے میں اسے ٹھیک کرنے کا پوٹینشیل رکھوں گی تو میں ضرور اسے ٹھیک کرنے کی طرف جاؤں گی۔ آپ کیا چاہتے ہیں، آپ مجھے کھل کے بتا سکتے ہیں۔ 1 سال پہلے بھی میں یہی سب جاننے کی منتظر تھی۔ نائمہ، کچھ لوگ تبدیلیوں کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کر پاتے۔ ایک زندگی انہوں نے سوچی ہوتی ہے، ایک وقت ان کے ساتھ کر دیتا ہے، وہ لوگ جاتے ہیں، میں بھی شاید وہ چاہوں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ اپنا راستہ بدل لینا چاہیں، تو بھی مجھے دکھ نہیں ہوگا۔ ہاں، مگر میں ایسے رشتے اور ایسی شادی میں رہوں گی تو مجھے دکھ ہوگا، مجھے ترس آئے گا اپنی ذات پر۔ بہت ہی ہلکی ٹوٹی سی آواز میں نائمہ نے دور خلا میں دیکھتے دانیال کا مسئلہ آسان کیا۔ دانیال کی آنکھوں میں ایک تاثر سا ابھرا تھا، اس نے نظریں چرا لی۔ کولڈ کافی سرو کی جا رہی تھی، دونوں ادھر ادھر لوگوں کو دیکھتے دوسرے سے نظریں چراتے رہے۔ اسے دانیال کی جانب دیکھا، جیسے کوئی آخری بار متلاشی نظروں سے کچھ کھوجتا ہے، کوئی امید، کوئی احساس،
کوئی جھوٹی سچی آس۔ میں پوری کوشش کروں گا اس مسئلے پر سوچنے کی، فیصلہ کرنا، حل نکالنے کی۔ تم مصروف رکھو خود کو، دیکھ لیتے ہیں مل کر۔ اس نے مصنوعی سی مسکراہٹ دی۔ پتہ نہیں یہ فونٹ سے آئے لوگ ہر مسئلے کا حل مصروفیت ہی کیوں نکال کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں، مصروفیت نعمت ہے، حل ہے، لیکن واللہ ہر مسئلے کا نہیں۔ کچھ دنوں تک بتاتا ہے تایا جان اور ماما کو میں نے مزید دھوکہ انہیں بھی تکلیف دے گا، اور اسے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی جسے سانس لینا ہی بوجھل ہو گیا تھا، اور وہ گاڑی کی طرف چل دی۔ بل دانیل پے کر چکا تھا، اس کے اٹھ جانے سے اسے بھی اٹھنا پڑا۔ کتنا نارمل ہے یہ سب اس انسان کے لیے۔ اسے لگتا تھا غصے سے وہ رو دے گی، لیکن نہیں، وہ مضبوط تھی۔ میرے آنسو اتنے بے مول نہیں کہ اس کی آگے بہا دوں۔ نو نائمہ، نو۔ اس نے گاڑی پارکنگ سے نکالی۔ دانیل دروازہ کھول کر سیکنڈ سیٹ پر بیٹھ گیا تھا۔ شکریہ، کافی کے لیے اچھی تھی، ونڈو کی طرف دیکھ کے دانیال نے کہا۔ راستے میں اس نے سوچا کہ دانیال نے ایک دفعہ بھی راستہ جدا کرنے والی بات سے انکار نہیں کیا، کوئی امید نہیں دلائی، لیکن بیکار کیا زندگی کا وہ پورا سال، بے ثمر رہا وہ صبر۔ سب ختم ہی ہونا ہے تو ایسے ہی ہوا کیوں تھا؟ اسے تو اس سب کی خواہش بھی نہیں کی تھی، الجھ کے تو وہ رہ گئی تھی۔ ایک دم سے پھٹنے کو آ گیا تھا اس کا دل۔ بہت مشکل سے وہ گھر تک ڈرائیو کر کے پہنچی اور سخت تاثرات کے ساتھ گاڑی سے نکل کر سیدھا اوپر چلی گئی۔ کچھ لوگ کتنے پیچیدہ ہوتے ہیں، اپنی ذات ہمارے سامنے کھول ہی نہیں پاتے۔ ہم ان کو جاننے کی بے ثمر کوششوں میں لگے رہتے ہیں، خود کو تھکا دیتے ہیں۔ اور ان کے درمیان تو نکاح ہوا تھا، نکاح کی برکت، محبت، سکون سب کہاں تھا؟ جہاں بھی تھا، جہاں میں اوروں کے پاس تھا، ناما کے پاس کچھ نہ تھا۔ وہ انہی کپڑوں کے ساتھ ایسے ہی بیڈ پر لیٹ گئی اور کافی دیر سوچے سے الجھتی سو گئی۔ رات کے آخری پہر اس کی آنکھ کھلی تو اسے پھر سے کولڈ کافی اور اس کے ساتھ پینے والا اس کا محرم جو نامحرم بنا تھا سب یاد آ گیا۔ اٹھی، ہلکے پھلکے کپڑے پہنے اور وضو کے لیے چلی گئی۔ اس کی زندگی میں جب بھی اداسی پھیل جاتی، وہ اسے اندھیرے کی طرح لگتی تو وہ ایسے ہی جائے نماز بچھا کر بیٹھ جایا کرتی، اپنے رب سے گر گڑا کر اس کا کرم مانگا کرتی۔ اس گزرے عرصے میں جب جب اس کا دل چاہا تھا وہ دانیال سے بات کیا کرے، اپنے روزمرہ احوال بتایا کرے، جیسے دنیا کے نارمل کپل کیا کرتے ہیں۔ اس کی ذمہ داری لے، اس سے پوچھے کرے کہ بابا کے بعد وہ اور ماما تنہا کیسے گزارا کر رہی ہیں۔ وہ کچھ تو پوچھے اس سے، لیکن اسے تو کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ وہ بہت دعائیں کرتی تھی اپنے رب سے کہ اسے اندھیروں سے نکال کر روشنیاں دکھا دے، اس کی الجھی زندگی کو سلجھا دے۔ ایک وہ نائمہ تھی جس نے واپسی کے راستے یہ سوچ لیا تھا کہ دانیال اسے اپنے راز سے الگ کرنے والا ہے، اور اس پہ اس نے اپنے آپ کو، اپنے دل کو مضبوط رکھنا ہے۔ اور ایک یہ نائمہ تھی جو رات کے آخری پہر اپنے رب سے اپنے لیے امید اور روشنیاں مانگ رہی تھی۔ اس نے ایسی شادی تو بالکل نہیں سوچی تھی جس میں سے اپنا آپ بوجھ رکھے یا خود پہ ہی ترس کھانے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے اپنے سب خدشات اپنے رب کے روبرو رکھے۔ میرے رب، میرے پاس ابراہیم جیسا توکل نہیں ہے، نہ ہی میرے تیرے محبوب بندوں جیسے اعمال، لیکن میں تیری بندی ہوں، تو میرا رب ہے اور تیرے سوا کوئی سہارا نہیں، تجھ سے بہتر کوئی سہارا نہیں۔ میری زندگی سنوار دے، میں نے ہر فیصلہ تیرے سپرد کیا اور تجھ پر ہی توکل کیا۔ کتنی ہی دیر ہو جائے وہ جائے نماز پہ پڑی رہی، اور پھر اٹھی تو دل کا بوجھ بہت ہلکا محسوس ہوا، جیسے کسی بہت پرانے دوست نے مدد کا وعدہ کر دیا ہو، جیسے ہم نے اپنا سب کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہو، اور اس دوست کا بھی علم ہو کہ اس سے بہتر کوئی دوست نہیں۔ وہ کمرے سے نکلی، چائے بنائی اور لیپ ٹاپ اٹھائے ٹیرس کی طرف آ گئی۔ آرام دہ کرسیوں پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھی اور گہری سانس لے رہی تھی۔ بس جو بھی ہوگا سب کا دل اس پہ نرم ہو جائے۔ اچانک سے مین گیٹ سے گاڑی کی آواز آئی اور اس میں سے دانیال باہر نکلا۔ وہ بھی پتہ نہیں کیا سوچ کر لان میں ٹہلنے لگ گیا تھا، ساتھ میں وہ کوئی فون سن رہا تھا۔ بول کم رہا تھا، شاید سن زیادہ رہا تھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو نائمہ کو ٹائلس پہ بیٹھے پایا، پھر وہ کچھ دیر بعد اندر چلا گیا۔ صبح اتوار تھا، نائمہ دیر سے اٹھی۔ اٹھتے ساتھ ہی اپنے ماما کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ لیٹی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ ہاں جی، تو ملکہ اعظم آرام فرما رہی ہیں، چہل قدمی کے لیے ان خوبصورت پیروں کو زحمت دے چکی ہیں آپ کہ میں زبردستی لے کر جاؤں؟ ہاں،
ارے آج تو اتوار ہے، آج کی چھٹی دے دو، اتنا ظلم نہ کیا کرو مجھ پہ خواہ آپ یہ سختی کی جائے تو آپ بالکل جوان رہتی ہیں میر جان، ورنہ بزرگ عورت بن کے جگہ جگہ روز درد نکال کر بیٹھ جائیں۔ چلیں ناشتہ کیا کراؤں فٹافٹ بتائیں، نہیں تو میرا ارادہ بدل جائے گا۔ اس کی ماما نے اسے گلے سے لگاتے ہوئے پیار کیا۔ انہیں پتا تھا کہ نعمہ کبھی ان کا بیٹا بن جاتی، کبھی محبوب شوہر، کبھی بیٹی اور کبھی دوست۔ وہ اپنی ماں کی خواہش پر نثار چاہتی، بلا شبہ وہ بہترین بیٹی تھی۔ بیٹا مجھے پتا ہے کہ دانیال تم سے تھوڑا کھنچا رہتا ہے، پر مجھے یہ بتایا تھا تمہارے تایا جان نے کہ کچھ عرصے کا وقت مانگ رہا ہے، ورنہ تو اس نے خود بھی تم سے ہی شادی کرنی تھی۔ کچھ صبر بے ثمر نہیں ہوتے بیٹا، اس کو گود میں پالا ہے ہم نے، تم مایوس نہیں ہو جانا، جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ماما جان وہ بہت وقت لندن میں رہا ہے، کبھی اپنی مرضی کے خلاف زندگی نہیں گزارے گا، جو کہ اس کا وقت ہے۔ میں تو وقت دے رہی ہوں اپنے رشتوں کو، آگے جو ہماری تقدیر ہوئی۔ آپ دل بڑا رکھیں، بس خیر ہوگی۔ وہ اپنی مثبت باتوں سے سرشار کر دیا کرتی تھی اپنی ماں کو۔ کبھی اپنے دل کے وسوسے اس نے باہر ظاہر نہیں ہونے دیے تھے، لیکن اب دانیال جو بھی فیصلہ سناتا ہے اس کو سب پر ظاہر کر دینا ناگزیر تھا۔ اتوار کی شام کی چائے وہ سب ہمیشہ باہر لان میں ہی پیتے تھے، سب ساتھ، اور ساتھ میں نائمہ جلدی جلدی کچھ سنیکس بھی بنا لیا کرتی۔ اسے کھانا پینا اور سجنا سنورنا دونوں بہت پسند تھے۔ ایسے ہی وہ سب وہ چاروں باہر بیٹھے لوڈو کھیلنے میں مصروف تھے، تایا، تائی جان، ماما اور وہ۔ دانیال پتہ نہیں کہاں تھا، اس کی گاڑی بھی نہیں کھڑی تھی۔ آخری گوٹی کا مقابلہ جاری تھا، جس کے لیے نائمہ کو 1 نمبر یعنی کانی درکار تھی اور تایا جان کو 3 دانے چاہیے تھے، جبکہ ماما اور تائی جان تھوڑا پیچھے تھے دوڑ میں۔ سب اتنے مگن تھے اپنی محفل میں کہ انہیں دانیال کی گاڑی کا گمان ہی نہیں ہوا۔ وہ اور تایا جان تک تقریباً چلا ہی رہے تھے اور وہ ایک دم سے کانی یعنی 1 نمبر کا دانا آ گیا اور وہ لڈو میں جیت گئی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے سب کو ہرایا تھا، وہ جھوم جانے کے برابر خوش تھی۔ وہ سب اتنے مگن تھے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انہیں دانیال کی آمد کی خبر ہی نہ ہوئی۔ دانیال نے نظر بھر کر فیملی پکچر کو دیکھا، پھر نائمہ کو۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی تھا۔ تب شاید پہلی بار دانیال ابراہیم نے اپنی بیوی کے چہرے کے ہر نقش کو دیکھا تھا اور نظروں سے سراہا تھا۔ زندگی سے بھرپور مسکرا رہی تھی وہ۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں وہ جنہیں دیکھ کر ہمارا جی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتا رہیں۔ تایا جان بنائیں گے بریانی آپ ہار جانے کی خوشی میں؟ واہ تائی جان، نائمہ خوشی سے بول رہی تھی۔ تائی جان بھی خوش تھی کہ آج بہت عرصے بعد ان کے شوہر نامدار کچن میں ان کے لیے اور باقی سب کے لیے کھانا بنائیں گے، جو بہت لذیذ اور مشہور تھی ان کے ہاتھ کی۔ وہ تھی بریانی، وہ بھی لڈو کے بعد کی۔ دانیال کو دیکھ کر ایک دم نائمہ کی ہنسی تھم گئی۔ وہ ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھی۔ آپ بیٹھ جائیں، میں اور منگوا لیتی ہوں کرسی، یا شاید وہ اس کے سامنے خوش نہیں ہونا چاہ رہی تھی۔ ایک دم کرسی سے ٹکرا کر وہ گرنے لگی تو دانیال اور ماما نے اسے تھام لیا۔ وہ پہلا لمس تھا اس کے محرم کا۔ 1 سیکنڈ کی 1000ویں حصے میں تھاما تھا اسے دانیال نے، اور اسی ہی رفتار سے اس سے دانیال کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ تب دانیال کو سٹوری بتانے لگ گئے کہ کیسے وہ رو دھو کے نائمہ اپنی کامیابی پر شیر ہو رہی ہے اور اس کے بابا سچ میں بریانی بنانے کو تیار ہیں۔ یہ وہ لمحے تھے جن کے لیے پردیس میں بیٹھے لوگ ترس جاتے ہیں۔ آپ کے اپنے، آپ کے ماں باپ جب آپ کے سامنے مسکراتے ہیں، جیتے ہیں، تو آپ جی اٹھتے ہیں۔ آنکھوں کا نور اور زندگی دونوں بڑھ جاتے ہیں۔ ارے بابا جانی، آپ کا بیٹا ادھر ہی ہے۔ آپ نہیں، آج آپ کا دانی بنائے گا بریانی۔ واہ واہ کیا لائن ہے۔ وہ خود بھی ہنسنے لگ گیا۔ اور سب زمانوں میں یاد رکھیں گے آپ۔ اف، اتنی بری بریانی بنانے والے ہو تم۔ ماما نے فوراً معصوم منہ بنایا، اور خبردار جو میرے جہیز کے برتن توڑے تو۔ ارے ماما، بھروسہ رکھیں، سب سیف رہے گا۔ یہ تو میں خود بھی سوچ رہا تھا کہ آپ سب کو کچھ نہ کچھ بنا کے کھلاتا ہوں، وہاں بھی تو اکثر خود ہی بناتا ہوں، آپ سب کو یاد کرتے۔ ارے یہ تو عید ہو جائے گی، ماما خوشی سے بولیں۔ چلو پھر جاؤ، شاباش، اور نائمہ کو اپنی ہیلپ کے لیے ساتھ رکھو، اس کے بابا نے کہا۔ کچن میں ہی تو میاں بیوی کی محبت پک کر پکوان بنتی ہے۔ اور سب ہنسنے لگ گئے۔ وہ اپنے کمرے میں گیا، آرام دہ کپڑے پہنے اور باہر نکل کر چھوٹے ہاؤس ہیلپ، جو کہ بالکل بھی چھوٹا نہیں تھا، کو بلا کر نائمہ باجی کو بولو تایا جان کچن میں بلا رہے ہیں آپ کو۔ نائمہ جیسے ہی کچن میں آئی تو دانیال پیاز، ٹماٹر اور سبز مرچیں سوتے کر کے بوائل کر رہا تھا۔ اچانک سے اسے حیرت کا جھٹکا لگا کہ بریانی تو تایا جان نے بنانی تھی۔ آ جائیں، تایا جان کی جگہ میں بریانی بنا رہا ہوں اور انہی کا حکم ہے آپ میری مدد کریں۔ بریانی تو میں خود بھی اچھی بنا لیتا ہوں، بس کچھ مسالہ جات ڈھونڈنے میں آپ کی ضرورت پڑے گی شاید۔
اس نے اس ضرورت کے لیے بھی شاید کا لفظ لگا دیا آخر میں۔ خیر اب توان کرہن اس سے کچھ دیر کے لیے کمپنی دینی ہی پڑے گی۔ اس نے بریانی کے لیے مسالہ جات درکار نکال کے شیلف پر رکھ دیے۔ چاول 4 گلاس کافی ہوں گے۔ وہ چاول بھگونے لگ گئی۔ ارے نہیں، آپ سب چیزیں نکال کر بتا دیں مجھے، میں سارا کچھ خود کروں گا۔ ٹھیک ہے، اس نے کندھے اچکائے۔ وہ مہارت سے مسالہ تیار کر رہا تھا، ایسے جیسے اسے کھانا بنانا پسند ہو یا شاید آج اپنی عزت بنانے کے لیے مہارت دکھا رہا ہو۔ تائی جان کچن میں آئے تو ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اسے بتایا کہ تمہارے بابا جان نے تمہیں کیا کہہ کے بھیجا ہے؟ اس نے چھیڑنے والے انداز میں دانیال سے پوچھا۔ چلو بھائی، تم دونوں اپنی محبتیں بڑھا لو اور ہم بریانی کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مسکراتے باہر چلی گئیں۔ ایک دم سے نائمہ نے کہا، دانیال آپ میری بات سن لیں، جو بھی فیصلہ کریں گے وہ آپ خود اناؤنس کریں گے سب کے سامنے، میں کسی کا دل نہیں توڑوں گی۔ ابھی کے لیے وہ سب باتیں بھول جائیں نائمہ، تھوڑی دیر پہلے میں نے کسی کو بہت زیادہ خوش دیکھا ہے، جانے کیا سوچ کر اس نے یہ بات کہی تھی اور اس کس کے لیے کہی تھی۔ خیر بتاؤ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ مجھے تو بھائی ہر قسم کا اچھا کھانا پسند ہے، میں سب کھا لیتی ہوں اور بڑے پیار سے کھا لیتی ہوں۔ فوڈی نائمہ نے ایک دم دل سے کہا۔ دیٹس ویری گڈ، آئی ایم امپریسڈ۔ کھانا تو خیر مجھے بھی بہت پسند ہے، لیکن میں تو بہت زیادہ مس کرتا ہوں پاکستان کا کھانا۔ اس نے سارا خود اپنی مرضی کا ڈالا تھا، جیسے کہ پاکستان کے مسالوں کا بھی بہت اچھے سے اندازہ تھا اس کو، اور نائمہ نے کوئی رائے نہیں دی۔ نائمہ نے اس سے لے کے تو مسالہ گرائنڈ کیا اور اس کو واپس کڑاہی میں نکال کے دیا۔ اتنے میں دانیال نے چاول بوائل کر لے، پھر چکن اور مسالہ تیار کرنے کے بعد ان دونوں نے ایک ساتھ مل کر چاولوں اور چکن کی اور مسالے کی تہی لگا دی تھی اور اوپر براؤن کر کے پیاز چھڑک دی۔ تہی لگاتے ہوئے نائمہ کے ہاتھ پر گرم گرم مسالہ ہلکا سا گر گیا تو دانیال نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ کر مسالہ صاف کر دیا۔ مضبوطی سے اس لیے پکڑا کہ اسے پتا تھا اپنا ہاتھ چھڑوائے گی۔ ایسی حرکتیں کر کے کیوٹ بننے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، جیسے ہی ہیں ویسے ہی رہیں، ابھی تو کوئی نہیں دیکھ رہا۔ اچھا آپ کو کیوٹ لگی ہیں؟ میں نے تو جنرلی ہاتھ صاف کیا تھا آپ کا، اس نے بلا کی معصومیت سے کہا۔ اور کیسا ہوں میں پوچھنے کی اس نے ہمت نہیں کی۔ اپنے گریبان میں تھوڑا بہت وہ جھانک چکا تھا، وہ بھی زرون کے دباؤ میں۔ اینی ہاؤ اس پہ کچھ لگا لو جا کے، نہیں تو جلن ہوگی۔ اسے تو نہیں ہوگی جلن، اور بہت کچھ ہے میری زندگی میں ایسا۔ اس نے دانیال کو بات لگائی تھی، پتہ نہیں وہ سمجھا تھا کہ نہیں۔ اچھا کراچی اور لاہور کی بریانی کا فرق پتہ ہے تمہیں؟ وہ بابر موضوع بدل رہا تھا۔ جی ہاں، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لاہور والے بریانی کے نام پر پلاؤ بنا دیتے ہیں، جبکہ کراچی تو بنا ہی بریانی کے لیے ہے۔ وہ دونوں بریانی کو لے کے ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے ان دونوں کی زندگی میں اس سے اہم کوئی اور موضوع نہیں تھا۔ اس دن کون تھی آپ کے ساتھ گاڑی میں شاہراہ فیصل پر؟ نائمہ نے ایک دم پوچھا۔ پتہ نہیں کچھ منٹ ہی ایک ساتھ رہ کر وہ کمفرٹیبل ہو گئی تھی اس سے پوچھنے کو کہ شاید بہت وقت سے وہ موقع ڈھونڈ رہی تھی یہ بات پوچھنے کے لیے۔ جواب نہ بھی دینا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، میں نے ہر فیصلے کے لیے اپنا دل بڑا کر لیا ہے، اور ہر انسان کو پورا حق حاصل ہے کہ جس چیز میں اس کی خوشی ہو وہ اس کو چنے، اور جس حادثے میں اس کی خوشی نہیں ہے وہ اسے کنارہ کر لے۔ نائسلی، اسے دانیال کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیمے سے بولا۔ اتنی زیادہ پریکٹیکل اور مثبت باتیں بھی اچھی نہیں ہوتی نائمہ۔ دانیال ابراہیم، کچھ لوگ جانے کے لیے بہانہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اس کا دل ایک دم دھڑکا تھا اپنا نام سن کر۔ جو جانے کے لیے بہانے ڈھونڈے انہیں خود جانے دے دینا چاہیے؟ نہیں۔ دانیال نے کچھ لمحے کے لیے جواب سوچنے کے لیے لگائے۔ وہ میری کولیگ تھی، ایک جگہ پر ساتھ جا رہے تھے اور اس کی گاڑی خراب تھی، میں نے اسے لفٹ دے دی۔ کہنے کے بعد دانیال اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگ گیا تھا، جیسے کہنا چاہتا ہو آپ کی امیدوں پر پورا نہیں اترا، وہ تو صرف کولیگ نکلی۔ اور وہ کچھ بھی کہے بغیر ادھر ادھر سامان سمیٹ کے باہر نکل گئی تھی۔ باہر سب بریانی کے انتظار میں بے تاب بیٹھے تھے، دانیال بھی ساتھ ہی باہر آ گیا۔ بس 5 منٹ اور اس کے بعد سب کو کھانا مل جائے گا اور بالکل مفت ملے گا۔ اس کو سن کے سب کہکا لگا کر ہنسنے لگ گئے تھے، اور بریانی سچ میں بہت زیادہ لذیذ بنی تھی۔ اس نے خود بھی بہت زیادہ کھائی تھی اور باقی سب کو بھی بہت پسند آئی تھی۔ اس کی بیوی تو خوش رہے گی بھئی، نائمہ نے دل میں سوچا۔ اسے بالکل بھی کوئی خوش فہمی نہیں تھی ان کے نکاح کو لے کے، کوئی خوش فہمی بہرحال دانیال نے اب تک اس کو نہیں دی تھی، نہ اس کے سامنے نہ کسی اور کے سامنے، اور وہ خود بھی بیوقوف نہیں بننا چاہتی تھی یا شاید تکلیف نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ اس نے بھی سن رکھا تھا کہ جو دل میں بس جائیں ان کا ملنا ناممکن سا ہوتا ہے،
اور ان کے درمیان تو رشتہ ہی ایسا تھا کہ کوئی ایک بھی پہل کرتا اور دوسرے کے دل میں ذرا سی بھی جگہ ہوتی تو محبت لازم تھی. لیکن یہ محبت تو کسی کوشش اور کسی محنت سے حاصل نہیں ہوئی. کسی کو بھی جس کو بھی حاصل ہوئی ہے عطا سے ہوئی اور بس. چلو بھائی، آج کی رات تو بہت رنگین رہی، مزہ آ گیا لوڈو میں ہار کے اور بریانی کھا کے. میں اور تمہاری ماما تو سونے جا رہے ہیں. ہاں، تم اپنی بیوی کے ساتھ کہیں چائے پینے جانا چاہو تو ضرور جاؤ. تم بوڑھے ہو گئے ہیں بھائی، تھک گئے ہیں. مجھ کو بھی صبح جلدی اٹھنا ہے تایا جان، میں بھی سوتی ہوں جا کے. بس آپ بھی آرام کریں. ناما نے دانیال کی طرف دیکھے بغیر کہا اور سیڑھیوں کی طرف چل دی. ماما جان بھی اس کے پیچھے تھیں. اوپر آ کے اپنے کمرے میں چینج کر کے وہ بس سونے کے لیے لیٹ گئی. صبح اس کے ایک ضروری پیشنٹ نے جلدی آنا تھا، وہ تو بس سو گئی. جبکہ دانیال اس رات کافی دیر تک جاگتا رہا. وہ کافی دیر لیٹنے کے بعد باہر لان میں آ گیا جہاں یہ سب لوگ مل کر لوڈو کھیل رہے تھے. لان میں موجود آرام دہ کرسی پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گیا اور ٹانگیں دوسری کرسی پر رکھ لیں. اسے حقیقتاً اب ایک راستہ چننا تھا، پھر اس پہ قائم رہنا تھا. اسے سب کچھ نئے سرے سے یاد آ رہا تھا. جب بابا اس سے نکاح کی بات کر رہے تھے، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا بابا کہ میری اپنی شادی ایک فورس میرج ہو جانے والی ہے جس سے میں نے ہمیشہ نفرت کی. مجھے ترس آتا ہے بابا ایسے لوگوں پر. مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا اگر آپ اپنا راستہ بدل لینا چاہیں تو بھی مجھے دکھ نہیں ہوگا. ہاں، اگر میں ایسے رشتے اور ایسے شادی میں رہوں گی تو مجھے دکھ ہوگا. مجھے ترس آئے گا اپنی ذات پر. اسے اپنی بے بسی یاد تھی اپنے بابا سے بات کرتے ہوئے، اور نائمہ کی آنکھوں کی بے بسی اور تکلیف بھی یاد تھی. تو وہ دونوں اتنا عرصہ ایک ساتھ سوچ رہے تھے. وہ جب یہاں سے گیا تھا تو وہ خود ترسی کا شکار تھا کہ ایسے آنن فانن اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیا گیا. اس کی رائے کو کوئی اہمیت نہ دی گئی. وہ ایسے نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے بہت کچھ سوچ رکھا تھا اپنی زندگی کو لے کر، اور ایک دم سے اسے کسی کے کردہ فیصلے ماننا پڑ رہے تھے. وہ بس اپنے والد کا حکم مان کر یہاں سے جان چھڑا کر جانا چاہتا تھا، اور یہاں آ کر اسے احساس ہوا کہ نائمہ اس سے زیادہ اذیت کا شکار تھی. بہت غلط ہو گیا تھا اس کے ہاتھوں. دانیال کا ایک مسئلہ اور تھا کہ وہ بہت جلدی کوئی بھی بات کہہ نہیں پاتا تھا جیسے نائمہ کہہ پاتی تھی، یا پھر جیسے کوئی بھی نارمل انسان. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کا اظہار نہیں کر پاتے. شاید ہم جذبات کو آئیڈینٹیفائی ہی نہیں کر پاتے. وہ سادہ سے احساس کو بھی کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. اور اسے یہاں آ کے نائمہ کے رویے کو دیکھ کر احساس ہوا تھا کہ اس نے چیزیں کتنی زیادہ پیچیدہ کر دی تھی. نکاح کے بعد جب اس نے پہلی نظر نائمہ کو دیکھا تھا تو اس کے دل کو کہیں سے بھی ناگوار نہیں گزری تھی. آنکھوں کو اچھی ہی لگی تھی. وہ اس کو بغیر کچھ کہے جب واپس لندن جا رہا تھا تو سب کے سامنے سے بات کرنے آئی تھی، گویا اس کے لیے رشتہ اہم تھا. اسے تب بھی اچھا لگا تھا کہ وہ اس سے بات کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس بات کو بھی پروسیس اس نے واپس جا کے کیا تھا. اس وقت تو وہ صرف اس کو الٹانا چاہتا تھا. اسے یاد ہے کہ اس نے اس کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی امید، حتیٰ کہ واپسی تک کی امید نہیں دلائی تھی. اور اس کے بعد سے نائمہ نے خود سے فون پر کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا تھا، کیونکہ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ میں اس سے بھاگ رہا ہوں. لیکن گھر والوں کے سامنے اس نے میرا مان رکھا. صبر سے وہ سارا وقت کاٹا. دانیال نے سارا قصہ جب اپنے سب سے قریبی دوست زارون کے سامنے رکھا کہ جب وہ چچی اور نائمہ سے ملنے اوپر گیا تھا تو اس نے اس سے بات بھی نہیں کی تھی. دل تو کہہ رہا ہے ادھر ہی تمہارا سر کھول دوں. تم ایک لڑکی سے نکاح کر کے بغیر اسے دو لفظ کی بات کیے 1 سال کے لیے لندن چلے جاتے اور واپس آ کے ہو کے اس کی طرح اس سے پوچھ رہے ہو کیسی ہو. اس نے ہائے کے الف کو تحت زبان لمبا کیا. شکر کرو اس نے کوئی چیز اٹھا کر تمہارے سر میں نہیں مار دی. یار تم کوئی چھوٹے بچے ہو کر جو اتنی بڑی کمٹمنٹ دے کے بھول گئے. تم نے نکاح نہیں کرنا تھا تو تم نہیں کرتے. سادہ سی بات ہے کسی بھی طرح. لیکن اگر تم نے نکاح کر لیا تو تمہیں اسے نبھانا چاہیے تھا. بہت افسوس ہوا مجھے تمہاری اس بتوکی حرکت پر، بہت ہی زیادہ. اب بھی تم اچھے سے سوچ لو. اگر تم بالکل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہو نائمہ میں تو اس کو آزاد کر دو اس رشتے سے، جو کہ تمہارا ظلم ہوگا اس پہ اور اپنے آپ پر بھی. یا میں صرف کچھ وقت چاہ رہا تھا اس رشتے کو قبول کرنے میں، کچھ وقت دے رہا تھا خود کو. اور تمہیں پتہ ہے کہ میں وہاں پہ اتنا سخت مصروف رہا ہوں. دانیال نے چڑھتے ہوئے کہا. میں نے جوتا اتار لینا اور یہی تمہارا سر کھول دینا ہے. مجھے کہہ رہے ہو کہ تمہیں وقت چاہیے تھا، بابا کو کہہ رہے ہو کہ تمہیں وقت چاہیے تھا، اور ایک اس لڑکی کے سامنے تم یہ منہ سے نہیں پھٹ سکے کہ وہ بدگمان نہ ہو. تمہیں صرف کچھ وقت چاہیے اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے. انتہائی کے بیکار شخص ہو تم یار. زارون کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دانیال کی عقل پر کیسے ماتم کرے. یا جب میں ذہنی طور پر اس رشتے کے تیار ہی نہیں تھا تو میں اس سے رابطہ میں
رہ کر بھی اس سے ٹاکسک باتیں ہی کرتا جو کہ اس کو اور زیادہ ہرٹ کرتی، جس سے حالات اور زیادہ ہی خراب ہوتے۔ اب کم از کم ہم دونوں میں عزت کا رشتہ تو ہے نا، یہ واحد عقل کی بات کی ہے جو تم نے سوچی، زارو نے دانیال کو چڑھاتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میرے بھائی تمہارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، جو تم نے کرنا ہے، جس چیز میں تمہاری خوشی ہے وہ کرو، لیکن تم اگر اس نے نکاح کو ختم کرنا چاہو اس کے لیے تمہارے پاس مضبوط دلائل ہونے چاہیے، یا پھر ایک مضبوط کردار کے ولایتی لڑکی، زارو نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اسے سب یاد آ رہا تھا۔ یہیں پہ جب نائمہ گرنے لگی تھی تو دانیال نے اسے تھاما تھا تو اس نے بے سختی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا تھا۔ اس کو نظر آ رہا تھا کہ وہ جب بھی دانیال کے ہوتے ہوئے سب کے درمیان بیٹھتی تھی تو وہ بہت ضبط کر کے بیٹھتی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، آپ اگر اپنا راستہ بدل لینا چاہیں تو بھی، مطلب وہ ہر طرح کے فیصلے کے لیے تیار کر کے بیٹھی ہے خود کو۔ دانیال نے اپنا سر کرسی کی ٹیک سے لگایا اور آسمان میں موجود تاروں کو بے وجہ تکنے لگا تھا۔ اسے لگا تھا وہ کسی سے محبت نہیں کر سکے گا، کرے گا تو بتا نہیں سکے گا۔ کتنا آسان ہوتا ہے نا لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کے جذبات کا برملا اظہار کر دینا۔ اس کے لیے نہیں رہا تھا کبھی بھی آسان۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ ابھی شادی تو بالکل نہیں کرے گا، اس کے خواب اور تھے، محبت کبھی بھی اس میں شامل نہیں رہی تھی، اس کی زندگی بالکل بھی پیچیدہ نہیں تھی، لیکن اب اس نے پیچیدہ کر لی تھی۔ 2 دفعہ نائمہ اس کے رشتے کو موقع دے چکی تھی اور دونوں دفعہ وہ ٹھیک سے کچھ بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پایا، اپنا آپ نہیں کھول پایا، صرف بھاگتا رہا اور اب مزید بھاگ نہیں سکتا تھا۔ کافی دیر آسمان کو بلا وجہ گھورنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کوشش کرے گا نائمہ سے کمیونیکیٹ کرنے کی۔ بس اگلے 1-2 دن ایسے ہی گزر گئے۔ ایک دوپہر وہ نائمہ کے کلینک کے سامنے سے گزر رہا تھا، ایک دم اسے خیال آیا کیوں نہ اندر جا کے نائمہ سے ملا جائے۔ وہ اپنی کسی فیمیل پیشنٹ کے ساتھ سیشن کر رہی تھی۔ 5 سے 10 منٹ کا انتظار کرنا پڑا اسے۔ پھر جب اس کی پیشنٹ باہر آئی تو وہ اندر گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ ہر باہر آنے والی لڑکی شاید رو رہی تھی اور نائمہ کے چہرے پہ بھی کافی قرب تھا۔ السلام علیکم، آئی ہوپ میں زیادہ ڈسٹرب نہیں کیا۔ نائمہ اس کو دیکھ کے بہت حیران ہوئی۔ نہیں آئیں، بیٹھے پلیز، تمہارا اگر آف ٹائم ہو گیا ہے تو لنچ ساتھ میں کرتے ہیں، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے تم سے۔ نائمہ نے کچھ سوچ کر کہا ٹھیک ہے۔ وہ دونوں قریب ایک ریسٹورینٹ پر لنچ کے لیے چلے گئے۔ نائمہ کو ایک فون کال ہے جس میں وہ کسی گھر کے خریدنے کی بات کر رہی تھی۔ کسی دوست کے لیے گھر دیکھ رہی ہو؟ دانیال نے پوچھا۔ میں اپنے ماما کے لیے کوئی چھوٹا سا گھر دیکھ رہی ہوں۔ نکاح ختم ہونے کے بعد میرے لیے اور ماما کے لیے اور تایا جان کے لیے بھی مشکل ہوگا وہاں ہمارا رہنا۔ ماما اور بابا کی میری شادی کے لیے کچھ سیونگز پڑی ہیں۔ آپ کو بھی کسی پراپرٹی ڈیلر کا پتہ ہو تو مجھے گھر خریدنے کے لیے بس کسی جانے والے کا بتا دیجیے گا جو قابل بھروسہ ہو۔ نائمہ نے فکر انگیز لہجے میں کہا اور اپنے فون پر رکھ دی تھی، ایسے جیسے بنا نظر ملائے دانیال کی مشکلیں آسان کر رہی ہو۔ دانیال کو یہ بات سن کے حیرت کا جھٹکا لگا۔ کیسی باتیں کر رہی ہو نائمہ؟ یہ سارا کچھ تم خود ہی کیسے سوچ لیتی ہو؟ میں تمہیں کب کہا کہ میں نکاح ختم کر رہا ہوں؟ اس نے دانیال کو پہلی دفعہ غصے میں دیکھا تھا۔ آپ نے مجھے کس دن کہا کہ آپ یہ نکاح قائم رکھنا چاہتے ہیں؟ جواب فوراً آیا تھا۔ آج کہہ رہا ہوں، سن لو۔ پتہ ہے آپ کے آنے سے پہلے میں جس پیشنٹ کے ساتھ سیشن پہ تھی وہ ہمارا ہی کیس ہے، لیکن وہ دونوں میاں بیوی ہیں اور ان کا 1-2 سال کا بچہ ہے۔ اس کے شوہر کو اس کی شکل دیکھنے میں بھی کوئی دلچسپی نہیں، نہ کبھی تھی، صرف اپنے بچے کی وجہ سے آج تک ساتھ تھے۔ میں نہیں چاہتی آپ کسی فیملی دباؤ میں آ کر اپنے لیے کوئی غلط فیصلہ لے۔ یہ انتہا تھی اپنی انسیکیورٹیز کو بیان کرنے کی۔ دانیال نے ایک دم میں میز پر پڑا نائمہ کا ہاتھ تھام لیا اور اس کی طرف جھک کر کہا، میرا یقین کرو مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ہے، میں نے غلط کیا ہے، بہت غلط کیا، تم سے کمٹمنٹ کیے بغیر کیا۔ انسان جب تک خود کلیئر نہ ہو اسے دوسروں کا ہاتھ نہیں تھامنا چاہیے، اور میں اب اگر تمہارا ہاتھ تھام رہا ہوں تو میرا یقین کرو اگر کوئی غلطی نہیں کروں گا۔ نائمہ نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا۔ ہر عمل کی تلافی ہوتی ہے، انسان کے گزرے وقت کی تلافی نہیں ہوتی دانیال۔ میں نے خود کی نظروں میں اپنا وقار کھویا ہے۔ یہ کہتے ہوئے پتہ نہیں کیوں نائمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ ہر انسان کو اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرنا آتا، یہاں احساس کو الفاظ دینا ہر انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔ دانیال کو بہت مشکل پیش آ رہی تھی نائمہ کے سامنے بات کرتے، لیکن وہ پہلی دفعہ اس کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کر رہا تھا۔ میں سب ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، جانے کیوں یہ کہتے ہوئے ایک دم اس کی آنکھوں کے سامنے اس کا ہنستا ہوا چہرہ لہرایا۔ جب اس کی آنکھوں میں لڈو کھیلتے ہوئے ہنستے ہنستے پانی بھر گیا تھا خوشی سے۔ نائمہ نے آگے سے کچھ بھی نہیں کہا، چپ سی ہو گئی۔ مجھے ایک بار موقع دو سب کچھ ٹھیک کرنے کا۔
میرا دل ڈر گیا ہے، بے مول ہو جانے سے خوف آتا ہے مجھے۔ آپ شاید اپنا ارادہ اس لیے بدل رہے ہوں گے، تایا جان اور تائی جان کو بہت محبت ہے مجھ سے۔ اگر ایسا ہے تو خدارا یہ دوسری بڑی غلطی ہوگی۔ میں نے دیکھے ہیں ایسے بہت سارے مرد جو یہ دیکھ کر بیویاں پسند کرتے ہیں جو ان کے ماں باپ کے ساتھ نبھا کر سکے، اور ایسے بھی بہت سے مرد جو اپنی بیویوں کو چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کے ساتھ نہ بن سکے۔ مجھے ایسی شادی نہیں کرنی دانیال۔ اور اب کہ وہ سچ میں رو رہی تھی، دانیال بے اختیار اس کو تھامنے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں گھر جا رہی ہوں، مجھ سے مزید نہیں رکا جائے گا۔ اور وہ ایک دم اٹھ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور چلی گئی۔ کھانا ایسے ہی پڑا رہ گیا۔ دانیال وہیں کھڑا رہ گیا اور اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن نہیں جا پایا کہ شاید ابھی اس کو اور تکلیف ہوگی۔ نام اپنے خدشے دانیال کے سامنے کہہ نہ پاتی تو اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ کن کن سوچوں میں گھری رہی اور کن کن اذیتوں کا شکار رہی۔ جو فیصلہ اس کو سب سے زیادہ پیچیدہ لگ رہا تھا وہ بھی کچھ منٹوں میں طے پا گیا تھا، اور دانیال کو یہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ نائمہ کو تو اگلی زندگی میں بالکل بھی اکیلا نہیں چھوڑنے والا۔ اسے سوچ لیا تھا کہ وہ جلدی شادی کرے گا اور نائمہ کو پوری ذمہ داری لے گا۔ اسے روتے دیکھ کے دل کو جو تکلیف ہوئی تھی اس کا بانڈ ان کا نکاح تھا جس کو اس نے کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ ابھی کچھ ہی لمحے پہلے اس نے اسے پورے دل سے اپنی بیوی مانا تھا، اور تبھی سے نائمہ کا چہرہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے سوچا ساری بات ہی دل کی قبولیت کی ہوتی ہے۔ ان کو سمجھا دیا جب کہ یہی ہے تو مانو سب یہی ہے۔ نکاح تقدیر ہے، اس پہ آپ کا اختیار نہیں ہے، لیکن اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس پر ہے۔ یہ سب سوچتے ہیں اس کا دل اور بے قرار ہو گیا تھا۔ نائمہ I am sorry for everything and I mean it۔ اس نے پہلی دفعہ اپنی بیوی کے نمبر پر واٹس ایپ میسج کیا۔ نائمہ نے پڑھا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ کسی کی خوشی کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے کر رہا ہوں، اب سوچوں گی۔ پہلا جواب آیا تھا، نائمہ میں ادھورا ہوں، مجھے مکمل کر دو۔ اور یہ پڑھ کر نائمہ کا رہتا سہتا ضبط بھی گیا۔ اس نے تشکر سے بھری گہری سانس لی۔ اس کا صبر رائگاں نہیں گیا تھا۔ اگلا پورا دن اسے اس کی نئی نئی محبوب بیوی نظر نہیں آئی، تو رات کو نائمہ سے بات کرنے وہ خود اوپر آیا۔ چچی جان دانیال کو نائمہ کے لیے آتے دیکھ بہت خوش ہوئی۔ اس نے پہلی دفعہ نائمہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں دانیال ہوں، نائمہ اندر آ جاؤں؟ کوئی 1 منٹ کے بعد نائمہ نے دروازہ کھولا۔ رف سا ٹی شرٹ ٹراؤزر پہنے، بکھرے بالوں اور حلیے کے ساتھ وہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑا تھا۔ اس کا شوہر پہلی دفعہ نائمہ سے خود ملنے اس کی جگہ پر آیا تھا۔ نائمہ نے خود بھی رات کے آرامدہ کپڑے پہنے تھے، بال بکھرے تھے، آنکھیں سوجی تھیں، اور اس نے کسی ایک بھی چیز کی پرواہ نہ کی۔ مجھے 2 منٹ بات کرنی ہے تم سے پلیز۔ اس نے التجائی نظروں سے نائمہ کو دیکھا۔ نائمہ نے بیڈ کے پاس رکھے صوفے کے ایک طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جی بیٹھ جائیں۔ دانیال نے استائشی نظر سے اس کے کمرے کو دیکھا۔ بہت نفاست سے سجایا کمرہ تھا اور اس کے اسٹڈی ٹیبل پر ان کے نکاح کی تصویر تھی۔ اس سے بات کرنے وہ خود آیا تھا، اور اس سے بات شروع کرنے میں دانیال کو ہمیشہ صدیاں لگ جاتی۔ I'm sorry، میں ایسے اٹھ کے آ گئی۔ اس کا اشارہ دوپہر کے لنچ کی طرف تھا۔ نائمہ نے اس کی جوتوں کی طرف دیکھتے خود ہی کہہ دیا، میں امید کرتا ہوں کہ مجھے موقع دیا جائے گا اور تم اب مجھے جج نہیں کرو گی، خود سے نیگیٹو باتیں نہیں سوچو گی۔ میرے یقین کرو، میں کبھی بھی تم سے چچی جان سے غافل نہیں رہا۔ میں بابا کے ساتھ ڈسکس کرتا رہتا تھا، بس مصروفیت بہت زیادہ تھی۔ اور ہماری یہ تصویر میں نے بھی بہت دفعہ دیکھی ہے۔ ایک دھیمی سی مسکراہٹ آنکھوں میں لیے اس نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، میرے واپس آنے سے کچھ دن پہلے جب ماما سے ویڈیو کال کی، اس دوران تم سے بات ہوئی تھی تو تم نے ریڈ کلر کا ایک کرتا پہنا تھا۔ اسے نائمہ کو یہ بات بتاتے ہنسی سی آ رہی تھی، کیونکہ یہ سب زارون کی سخت ہدایات بھی تھیں، لیکن اسے کرتے میں نائمہ اس سے اچھی لگی تھی، یہ سچ تھا۔ نائمہ کو یہ ڈر تھا تو پہلے ہی تھا کہ وہ اسے خود سے منانے آئے تو وہ مان جائے گی۔ ابھی ہی اس کی کہی کچھ باتوں نے اس کو پرسکون کر دیا تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس کی محبت اس نے ایک عرصہ دعا میں مانگی تھی۔ اس نے اپنے رب سے مانگا تھا کہ اسے بے مول ہونے سے بچا لے، اور جس دعا کو مانگنے کی توفیق ہمیں مل جائے اور اسے قبول کر لینی ہے، جلد یا بدیر۔ اگر نائمہ کی طرف سے تھی تو اب کوشش دانیال بھی پوری کر رہا تھا، اور جہاں دونوں فریقین میں احساس جاگ جائیں وہاں خوشیاں پروان چڑھتی ہیں۔ بات کرو مجھ سے پلیز۔ دانیال نے صوفے کے بیک پر اپنا بازو لمبا کیا۔ صوفے کے دوسرے کنارے نائمہ بیٹھی تھی۔
میں آپ سے بدگمان ہونا بالکل بھی نہیں چاہتی تھی، لیکن میں الجھ کے رہ گئی تھی آپ کے رویے میں، اور آپ کے واپس لوٹ آنے کے بعد میں نے سب اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ وہ جو بھی فیصلہ میرے لیے کرے گا، مجھے پورا توکل ہے اس پہ۔ میں سوچتی تھی کہ نکاح اور یہ رشتہ تو رب کے نشانیوں میں سے ایک ہے، تو میرے لیے اس میں برکت اور سکون کیوں نہیں ہے؟ لیکن میں نے اس سے ہمیشہ اپنے رب سے مانگا، آپ کو آپ سے نہیں مانگا کبھی، کیونکہ میں جانتی ہوں دلوں پر سارے اختیار تو اس رب کے ہیں، نہ اس پہ آپ کا کوئی اختیار ہے نہ میرا۔ دانیال سانس روکے اسے سنتا گیا۔ اس نے نظروں سے اپنے بازو کی طرف اشارہ کیا اور نائمہ نے کچھ لمحے بعد اپنا سر اس کے بازو پر ٹکا دیا اور آنکھیں بند کر لیں، ایسے جیسے دونوں سمجھنے لگ گئے تھے ایک دوسرے کی خاموش زبان کو، ایسے جیسے صدیوں سے دونوں کو اس سکون کی تلاش تھی۔ سنو، مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کسی دن میرے پاس بیٹھے تم ایسے بات کرو گی، اور میں چاہوں گا کہ میں ہمیشہ تمہیں سنتا رہوں۔ اس کے ہاتھ بلا اختیار نائمہ کے بالوں سے کھیلنے لگ گئے تھے۔ لگ رہا تھا کہ صدیوں کے بعد وہ پرسکون ہو گیا ہے، بالکل ہلکا۔ مجھے بھی بالکل اندازہ نہیں تھا کہ میرے کمرے میں موجود اس صوفے پر میں آپ کے بازو پر سر رکھے ایسے اتنی فرما بردار ہوں گی کبھی۔ ہاں، مجھے یقین تھا کہ میں اپنے کمرے میں موجود کوئی شے اٹھا کر میرے سر پر مار دوں گی۔ وہ دونوں ہنسنے لگ گئے تھے۔ کچھ لمحے ایسے ہی گزر گئے۔ اتنے سکون میں صرف بابا کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ ان کے بعد سے میں کسی سے محبت نہیں کر پائی۔ میں اندر تم سے بھاگ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ سارے جہان کا سکون تو تم میں رکھا ہے میرے لیے۔ آ جانے کہاں سے اس کو اتنی ساری باتیں کہنا آ گئی تھیں۔ وہ پورے دل سے اسے اپنانے جو آیا تھا۔ جی، بھاگ کر آ گئے بھی تو پلان بھی تو میرے پاس ہمیشہ رہے گا۔ نائمہ، میں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی بے حد پرسکون ہو گئی تھی، تھک گئی تھی خدشے اور وسوسے پال پال کے، اور شیطان سب سے زیادہ وسوسے نکاح کے بندھن میں بندھے دو لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ یہ اس کے اندر کے خوف اور وسوسے ہی تھے جو اسے مسلسل خوابوں کی صورت میں نظر آتے تھے، جس میں وہ خود کے خوبصورت جگہ پر دیکھتی ہے اور پھر دیکھتی ہے کہ وہی جگہ خالی میدان بن گئی۔ نائمہ، اپنے دل سے سارے خوف نکال دو۔ میں صرف اپنی ذات کی تکمیل کے لیے تمہیں اپنانا چاہتا ہوں، کسی بھی اور انسان کی خوشی کے لیے نہیں۔ اسے نائمہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے مجھ سے بات کی، ہمارے رشتے کو اہمیت دی۔ دانیل، میں نے کسی بھی پرفیکشنسٹ کا امیج نہیں بنایا ہوا، اور اپنے شوہر کو لے کر مجھے پتا ہے کہ کامیابی صرف رب کی ذات کو ہے۔ ہم دونوں انسان ہیں، ایک دوسرے کو ہمیشہ معاف کرتے رہیں گے۔ میں ہمیشہ سے صرف اتنا چاہتی تھی کہ میرا ہونا آپ کے لیے اہم ہے، اتنی سی محبت بس۔ اور اب تو ایسے ہی کوئی اور لائن بولی تو میں چچی جان سے کل ہی کی رخصتی کی تاریخ لے جاؤں گا۔ میں بتا رہا ہوں، دانیل نے کھل کر ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی کے لیے تو آپ جائیں، مجھے صبح جلدی اٹھنا ہے۔ گڈ نائٹ، اس نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر کہا، جیسے ابھی دروازہ بند کرنے کے انتظار میں ہو۔ تم اپنا شیڈیول دیکھ کر بتا دینا رخصتی کے لیے کون سی تاریخ دیکھنی ہے۔ اور نائمہ نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے ہولے سے دروازہ بند کر دیا۔ شبہ خیر۔ کچھ صبر رائے گا نہیں،